ظالم کا انجام ویسے ہی برا ہوتا ہے اور بہت جلد ہوتا ہے، اس لیے کہ رب کا وعدہ ہے واللہ سریع العقاب، اللہ بہت جلد حساب لیتا ہے۔ چنانچہ امام مسلم نقل کرتے ہیں حضرت سعید بن زید رضی اللہ عنہ صحابی رسول ہیں اور عشرۂ مبشرہ میں سے ہیں۔ آپ کی ایک زمین تھی، ایک عورت نے اس زمین کے بارے میں جھوٹا دعویٰ کیا اور کہنے لگی یہ میری زمین ہے۔ حضرت سعید بن زید فرمانے لگے یہ میری زمین ہے۔ اس وقت مروان بن حکم وہ مدینے کا گورنر تھا، اس کے پاس یہ مقدمہ پہنچا، دونوں حاضر ہوئے۔ عورت کہتی کہ انہوں نے میری زمین لے لی ہے، سعید بن زید فرماتے کہ یہ میری زمین ہے۔ جب مروان بن حکم نے حضرت سعید بن زید سے پوچھا تو آپ نے فرمایا تم جانتے ہو میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی ہوں، اور کیا میں کسی کی ناحق زمین لے سکتا ہوں جبکہ میں نے رسول اللہ کا فرمان سنا ہے؟ مروان بن حکم نے کہنے لگا کہ آپ نے رسول اللہ کا کیا فرمان سنا ہے؟ تو آپ نے فرمایا میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنا ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا دنیا میں اگر کسی نے کسی کی ایک بالش زمین لے لی تو قیامت کے دن 7 زمین اس کے اوپر اس کے سر پر لاد دی جائے گی اور کہا جائے گا کہ اب زمین کا بوجھ اٹھاؤ۔ مروان بن حکم کہنے لگا جب آپ نے رسول اللہ کا فرمان سنا دیا ہے تو پھر میں آپ سے کوئی گواہی طلب نہیں کروں گا۔ تو سعید بن زید رضی اللہ عنہ فرمایا اگر یہ عورت دعویٰ کرتی ہے آپ اسے دے دیجئے، لیکن یہ جھوٹا دعویٰ ہے۔ پھر حضرت سعید بن زید رضی اللہ عنہ نے دعا کی یا اللہ اگر یہ عورت جھوٹی ہے اسے اندھا کر دے، اور جس زمین کو لینے کے لیے یہ جھوٹا دعویٰ کر رہی ہے اسی زمین کو اس کے لیے قبر بنا دے۔ وقت گزر گیا اور ایک وقت آیا کہ وہ عورت اندھی ہو گئی، دیواریں پکڑ پکڑ کر چلتی، کوئی اس کا ہاتھ پکڑنے والا نہ ہوا۔ اب کوئی پوچھتا تو وہ کہتی مجھے سعید بن زید رضی اللہ عنہ کی بد دعا لگ گئی، واقعی میں نے ناحق ان کی زمین لی تھی، انہوں نے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو سنا کر اپنا راستہ صاف کر لیا اور میں دنیا داری میں آ گئی۔ راوی کہتے ہیں میں نے دیکھا ایک دن وہ اپنے گھر میں ہی دیوار پکڑ پکڑ کر چل رہی تھی، اپنے گھر کے کنویں میں گر گئی اور وہی گھر اور اس کے گھر کا کنواں بالآخر اس کے لیے قبر بن گئی۔ اور حضرت سعید بن زید رضی اللہ عنہ کی دعا پوری ہوئی۔ کیا مطلب ہوا؟ تم اگر جھوٹا دعویٰ کر کے کسی کی زمین لے لوگے، کسی کی جائیداد لے لوگے، کسی کا مال لے لوگے، کسی کی دکان لے لوگے، کسی کی کوئی چیز لے لوگے، کتنے عرصے تک رہو گے؟ بالآخر تمہیں رب کی بارگاہ میں جواب دینا ہے، اور رب ایسے بندوں کو پسند ہی نہیں فرماتا جو جھوٹا دعویٰ کرتا ہے یا جھوٹی گواہی دیتا ہے۔ اپنے دل کا قبلہ درست کیجئے اور یہ کوشش کیجئے زندگی میں کبھی جھوٹی بات نہ کریں، جھوٹا دعویٰ نہ کریں، جھوٹی گواہی لینے کی اگر کوشش کرے آپ کی ایمان اور ایمانیت کا تقاضا ہے آپ اس طرف نہ جائیں۔